اور ایک ہے شرک فی العبادہ، عبادت کے اندر شریک کرنا، جیسے رکوع اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، سجدہ اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، کسی غیر اللہ، نماز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، نذر و نیاز اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتا، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے۔ اور ایک ہے شرک فی العادہ، شرک فی العادہ۔ اب آپ یہاں ٹھہر کر ایک بات اور جان لیں، شرک فی العلم کا مطلب تو سمجھ میں آیا کہ اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، یہ شرک فی العلم ہے۔ اللہ بگڑی بناتا ہے، بنی کو بگاڑ دیتا ہے اور بگڑی کو بنا دیتا ہے، یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ اگر مانا جائے کوئی اور بھی ایسا کرتا ہے وہ شرک فی التصرف کا مرتکب۔ اچھا، شرک فی العبادہ کا مطلب یہ جتنے بھی مراسم عبودیت ہیں، رکوع، سجدہ، نذر و نیاز، ساری چیزیں عبادت سے متعلق ہے، اگر کسی غیر اللہ کے لیے ہو تو یہ شرک فی العبادہ۔ لیکن اس کو ذرا پھیلا کر دیکھا جائے تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ بھی شرک فی العبادہ ہے کہ کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر کوئی بات کہہ دے، آپ اس کو بلا تحقیق اللہ کی وحی سمجھ کر کے اگر آپ مان لیں تو گویا آپ نے ایک اور شارع مان لیا۔ یہ بھی در حقیقت شرک فی العبادہ ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک وان عدی بن ابی حاتم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال اطرح عنك هذا الوثن يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه۔ رواه الترمذی فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام ترمذی اس پوری حدیث کو ایسے کتاب التفسیر کے اندر لائے، راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عدی ابن حاتم ہے۔ حضرت عدی ابن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہتے ہیں کہ میں آیا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وفی عنقی صلیب من ذہب، اور میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی، کراس میڈ آف گولڈ، کراس تھا، کراس یہ عیسائی لوگ متبرک مانتے، مقدس مانتے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی طریقے کے صلیب کے اوپر، اسی کراس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، ابھی مرے نہیں ہیں وہ، اور وہ آسمان میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان سے ملاقات کی۔ تو میرے گلے میں سونے کا کراس تھا، جیسے میں آپ کی خدمت میں آیا آپ نے فوراً کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اتار دے، اس بت کو اتار دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سونے کی یہ جو صلیب ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، سونے کی یہ صلیب، اس کو آپ نے بت کیوں کہا؟ بت، وثن، وہ سونے کی صلیب ہے، اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس لیے کہ معاملہ صرف کراس کا نہیں ہے، وہ بلکہ اس کراس کے ساتھ جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے، کراس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کراس سے جڑے ہوئے ایک عقیدے کا معاملہ ہے کہ یہ کراس اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو اس سے آدمی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے توکل جو اللہ پر ہونا چاہیے وہ توکل صلیب کے اوپر، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی پر توکل کرتا ہے جس کو آلسو شرک، اسے بھی شرک کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کر، اسی پر توکل کر۔ گویا اگر آدمی کسی اور کے اوپر توکل کر لے تو یہ شرک ہے۔ دلیل کے طور پر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں،
حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفس فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شيئا وكل اليه رواه النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو نسائی شریف کے اندر کتاب الایمان کے اندر ایسے ہی لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی، یہ ہے گرہ لگانا، یہ گرہ لگانا، اور گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارا، اس نے چھو باندھ دیا، عقیدہ کیا ہوا؟ اس میں جو اس نے پھونکا ہے وہ بند ہو گیا، اب اس کو کیا کرتا ہے؟ یہاں باندھ لیتا ہے۔ اب اس کا توکل اسی گرہ کے اوپر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک ہے یہ، اس لیے کہ جیسے وہاں صلیب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ ہے، ایسے ہی معاملہ ہے صرف گرہ کا نہیں ہے بلکہ اس گرہ سے جڑے ہوئے شرکی عقیدے کا معاملہ ہے، اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا۔ من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر، گویا کہ یہ گنڈا بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں، شرک ہے وہ۔ ومن تعلق شيئا وكل اليه، اور جس آدمی نے جو چیز لٹکائی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو نے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، جا دھاگا تیرا کیا بنا دیتا ہے، بگاڑ لیتا ہے، تو جان۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو معاملہ رہا گنڈے کا، گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے نا، ایسے بناتے رہو۔ ارے بھینسوں کے گلے میں گنڈے دیکھے ہم نے، مولی صاحب ذرا گنڈا بنا دیجئے، کہے کے لیے؟ بولے بھینس دودھ نہیں دیتی ہے۔ بتائیے مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا؟ مسلمان کہاں سے کہاں آ گیا؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں، توپ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ توپ مکھی مارنے کے لیے کہ قلعہ کی فصیل توڑنے کے لیے؟ قلعہ کے دروازے توڑنے کے لیے ٹینک بنائے جاتے ہیں، توپیں بنائی جاتی ہیں تاکہ توپوں سے قلعہ کی دیواریں، قلعہ کی فصیلیں گرا دی جائیں، دیواریں توڑ دی جائیں اور دروازوں کے اندر ہول کر دیا جائے۔ اب کوئی اس توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے اتنا بڑا احمق دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ قرآن کے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے آج کل۔ قرآن اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پاور ہے قرآن کا۔ اب بتائیے اتنے پاورفل امر سے، اتنے پاورفل امر سے، اتنی پاورفل چیز سے معمولی کام لے رہے ہیں، گنڈے میں پھونک مار کر بھینسوں کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہے مسلمان، یہ قرآن حکیم کی توہین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام کی توہین۔ اور جتنی توہین مسلمان کر رہا ہے قرآن حکیم کی، میرا خیال ہے کہ غیر اس کا عشر عشیر بھی توہین نہیں کر رہے۔ اقبال نے صحیح رونا رویا، بولتا ہے بآیا تشترا کار جزی نیست کہ ریاسین تو آساں بمیری۔ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مسلمانوں کا بس اتنا ہی تعلق رہ گیا کہ کوئی مرنے لگے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ آرام سے مر جائے۔ ارے بتاؤ، جو کتاب زندگی دینے کے لیے آئی ہو اسے مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، پڑھ دو ذرا آسانی سے مر جائے۔ یہ حال نہیں۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا سورہ یاسین میں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے زندوں کو ڈرایا جائے۔ ارے یہ قرآن زندوں کے لیے ہے، پڑھ کر کے مردوں کو دے رہے بندے تیرے لیے ہے یہ قرآن۔ وہ تو گیا جو کچھ لے کر کے جانا تھا اس کو چلا گیا، یہ قرآن تیرے لیے، زندوں کے لیے قرآن ہے، ایک زندہ چیز، زندہ لوگوں کے لیے۔ یہ مردہ چیز نہیں ہے کہ مردوں کے لیے استعمال کی جائے، زندہ ہے یہ قرآن حکیم، زندہ۔ کیوں زندہ ہے؟ میں ایک بات بولتا ہوں کہ انسان زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدن میں روح ہے، روح نکال دیا جائے تو مر جائے گا وہ۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم میں قرآن کو روح کہا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے، روح ہے یہ قرآن۔ اب بتائیے، روح زندگی دینے کے لیے ہوتی ہے، اس کو مارنے کے لیے پڑھ رہے کہ سورہ یاسین پڑھ دو آرام سے مر جائیے، جان آسان ہو جائے۔
بآیات اشترا کار جزی نے اس کے یاسین تو آسام بھی. تو یہ معاملہ گنڈے کا تھا اور گنڈا ایسے بنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے گنڈا بناتے ہیں لوگ, شرک ہے یہ. من عقد عقدۃ, جس نے گرا لگائی, ثم نفث فیہا, اس میں پھونکا, چھو, نفس مانے چھو کرنا, چھو, ایسے یہ گنڈا ہو گیا. تو اس کو شرک کہا آپ نے. شرک کیوں؟ اس لیے جس طرح صلیب کا معاملہ نہیں بلکہ اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا معاملہ تھا کہ توکل کہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کی طاقت ہے اس صلیب کے اندر, ایسے ہی اس گرہ سے بھی ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے کہ یہ گرہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے, ایک آلہ ہے. شرک ہے یہ, توکل کے خلاف ہے. یہ تو رہا گنڈا. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبايع 9 وامسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا قال ان عليه تميمة فادخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تمیمة فقد اشرک. رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت اسی طریقے سے لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی ہے. حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پورا گروہ آیا 10 آدمیوں کا. آپ نے 9 کے لیے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیا. 9 نے بیعت کر لی. فبایا 9 نے بیعت کر لی تو ایک کو چھوڑ دیا آپ نے. اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ نے ہاتھ ہٹا لیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بایعت 9 وترکت هذا, 9 سے آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا, اس کو چھوڑ دیا آپ نے. ارے کہاں دیکھتے نہیں ہو, اس کے اوپر تعویذ ہے. نارے تمیمتن, ارے تعویذ باندھے ہوئے ہے. میں بیعت کے لیے اپنا ہاتھ کیسے بڑھا دوں, تعویذ باندھے ہوئے ہے. جب اس آدمی کو معلوم ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ ڈالا اندر, یہاں لٹکائے ہوئے تھے شاید, تو ادخل یدہ, اپنے ہاتھ کو اس نے اندر داخل کیا. فقطعها, اسے کاٹ کر کے پھینک دیا اس نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اچھا اب تمیمہ نہیں ہے, تعویذ نہیں اس کے گلے میں. آپ نے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے. فبایعہ, اس نے بیعت کر لی. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا, من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس آدمی نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اب دیکھیے, اب اس لیے کہ معاملہ اس تعویذ کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس عقیدے کا ہے کہ یہ تعویذ بلاؤں سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے. معاملہ تعویذ کا نہیں, اس سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے. کہتے ہیں کہ چاول حلال یا حرام؟ حلال ہے. بولے شکر حلال یا حرام؟ حلال ہے. پانی حلال یا حرام؟ حلال ہے. اللہ نے پانی حلال کیا ہے. شکر حلال ہے, چاول حلال ہے. بولے آگ کا استعمال کرنا, بولے جائز ہے. کہتے ہیں کہ چاول حلال, شکر حلال, پانی حلال. اب اگر شیرنی بنا لی جائے تو وہاں بھی کہتا حرام. ارے بھائی اس کو کون حرام کہہ رہا ہے؟ حرام, حرمت اس میں نہیں ہے, حرمت داخلی نہیں ہے, حرمت خارج سے آئی ہے کہ شیرینی کو آپ نے کس کے نام پر منسوب کیا ہے کہ یہ شیرینی ان کے نام ہے. اگر یہ شیرینی ان کے نام سے ہے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے. دیکھیے معاملہ شیرینی کا نہیں ہے, یہ حرمت داخلی نہیں ہے, حرمت خارجی ہے. اور اسی حرمت خارجی کی وجہ سے اس کے اوپر حرام ہونے کا حکم لگائے گا. معاملہ چاول کا نہیں ہے, معاملہ شکر کا نہیں ہے, معاملہ پانی کا نہیں ہے, معاملہ آگ کا نہیں ہے, بلکہ اس شیرینی سے جڑے ہوئے اس عقیدے کا معاملہ ہے. گویا عقیدہ ہی بڑا عجیب و غریب ہے, لہذا نظر ثانی کیا جائے عقائد کے اوپر. تو دیکھیے وہاں تعویذ لٹکائے ہوئے تھا, تب تک آپ نے ہاتھ نہیں بڑھایا بیعت کرنے کے لیے. جب اس نے تعویذ کاٹ دی تب آپ نے ہاتھ بڑھایا. اب اس حدیث کی طرف آئیے. حضرت عدی ابن حاتم عیسائی ہیں, ابھی ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان لائے. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آیا. وفی عنقی صلیب من ذہب. آج کل لڑکے کیا ہے, لڑکی بننے کے چکر میں ہیں. یہ بھی گلے میں وہ لڑکیوں کی طرح وہ سونے کی چین ڈالے رہتے. یہ جائز نہیں ہے, سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اب لڑکے کہیں یہاں باندھے رہتے, کڑے باندھے رہتے, کہیں گلے میں لٹکائے رہتے. یہ سونے کا صلیب پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا عدی اترا انت ھذا الوثن, یہ بت کو الگ کر دے. ارے وہ بت ہے, وہ تو سونے کا ایک صلیب ہے, ہاں, لیکن اس کو آپ نے بت کہا. بت اس لیے کہ معاملہ اس
کی صلیب سے جڑے ہوئے عقیدے کا ہے، اس تار کا ہے جو تار جڑا ہوا ہے اس صلیب سے، کراس آف گولڈ سے، اس تعویذ سے، اس گنڈے سے. جڑنا سمجھ میں آیا؟ کانٹیکٹ یعنی نسبتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، نسبتیں بڑی، باپ دادا سے نسبتیں بہت اہم ہیں، لیکن باپ دادا اچھے ہونے چاہیے. اگر باپ دادا گمراہ ہوں تو ان کی اتباع جائز نہیں ہے. ہاں باپ دادا اگر موحد ہے تو ان کی اتباع لازم. دلیل اب کیا کیا بولوں تھوڑے سے وقت میں. موضوع توحید کا ہے، موضوع شرک کی تردید کا ہے، ایک پھیلا ہوا موضوع. میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں شروع کہاں ختم والا مسئلہ ہے. چلیے سمیٹ دیتے ہیں. نکال دے آدھی اس بت کو، سونے کے صلیب کو پھینک دو. اور حضرت اب آگے بات کہی جا رہی ہے، بہت غور سے دو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تو وہ کراس آف گولڈ جو صلیب تھا سونے کا پھینک دیا. آپ نے اپنی زبان سے کوئی بات کہی تو میں نے کان لگا کر سنا. وَسَمِعْتُهُ، میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے. سورہ برات کی ایک آیت، سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے. وَسَمِعْتُهُ يَقْرَؤُ فِي سُورَةِ بَرَاتٍ، سورہ برات کی ایک آیت پڑھ رہے تھے آپ. کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو اور اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہم نے اپنے علماء کو معبود کہاں بنایا؟ ہم ان کو سجدہ تھوڑی کرتے، ہم ان کو رکوع تھوڑی کرتے، ہم ان کو معبود تھوڑی مانتے، اور آپ کہہ رہے ہیں رب بنا لیا ان کو. ہم تو ان کو رب نہیں بناتے، میں تو عیسائی ہوں، ہم نے تو رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا ایک بات بولتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول امائنہم لم یکونوا یعبدونہم، ان کی عبادت کون کرتا تھا؟ مولویوں کی عبادت کون کرتا تھا؟ پیروں اور فقیروں کی عبادت کون کرتا تھا؟ علماء کی عبادت کون کرتا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ رب بنا لینا، گویا کہ رب بنا لینا یہ عبادت ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں امائنہم لم یکونوا یعبدون، رب بنا لینا عبادت. اللہ کے رسول ہم تو ان کو سجدہ نہیں کرتے، تو رکوع نہیں کرتے. آپ نے فرمایا ایک بات بولو، اگر مولوی تمہارا عالم تمہارا پیر کسی چیز کو حلال کہتا تھا تو بلا دلیل کے اس کو حلال مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول ایسا تو تھا. کسی چیز کو اگر تمہارا عالم حرام بول دیتا تھا تو بلا تحقیق اس کو تم حرام مان لیتے تھے؟ بولے ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ یہی تو رب بنا لینا ہے. اس کا مطلب عبادت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کسی کو سجدہ کرے کسی کو رکوع کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جو حکم ہے، شریعت ہے، شریعت کے اندر کسی کو شریک کر لے تو یہ بھی شرک ہے. اسی وجہ سے ارباب من دون اللہ کہا گیا، اللہ کے علاوہ رب بنا لینا، اور پھر عبادت کا تذکرہ وہاں پر آیا. تو کتنے اقسام سمجھ میں آئے؟ شرک کی بنیادی دو قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات. شرک فی الصفات کی چار قسمیں. شرک فی العلم، جیسا علم اللہ کا کسی اور کا بھی ہے شرک فی العلم، جیسا اللہ کرتا ہے ویسا دوسرا بھی کرتا ہے. شرک فی التصرف، شرک فی العبادہ، عبادت کرنا اللہ کی، اس کے اندر کسی کو شریک کرنا ہے شرک فی العبادہ. اور ایک ہے شرک فی العادت. شرک فی العادت کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بھائی ہتھیلی کھجلا رہے ہو؟ کہا کہ یار دائیں ہتھیلی صبح سے کھجلا رہی ہے، کچھ پیسہ آنے والا ہے. شرک فی العادت. بائیں ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے، میں پریشان ہوں صبح سے، کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے، کچھ نقصان ہونے والا ہے. سپرسٹیشن نہیں ہے، وہم ہے. گاڑی لے کر جا رہے ہیں، بلی راستہ کاٹ گئی، واپس آ گیا، یا بلی راستہ کاٹ گئی چلا گیا اور کوئی حادثہ ہو گیا تو کہہ اٹھتا ہے کہ چونکہ بلی راستہ کاٹ گئی تھی اس وجہ سے یہ حادثہ ہوا. گویا اس نے بلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اثر کے اندر شریک مانا، اس لیے کہ حادثہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بلی مستقیم کی ہدایت اور کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ آئیے چلیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت پیارا استدلال ہے، بہت ہی حسین اور بہت ہی گہرا استدلال ہے. چلیے وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ
نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. یہ استدلال ہے. در حقیقت پوری آیت کریمہ کی روح یہی ہے کیا کہ 18 پیغمبروں کا نام الگ ترتیب گنوایا گیا اور پھر ان کے آبا کا، ان کی ذریت کا، ان کے بھائیوں کا حوالہ دیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. اچھا یہ صراط مستقیم کی ہدایت کیا ہے؟ آگے بتایا گیا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے. اور خاص بندے میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ عباد کی اضافت ہی کی طرف ہے. جیسے اب دہی میں ہے اسرا بعبدہ، یعنی ایک ایک ترقی. وہ میں قرآن حکیم کے اعجاز پر بحث نہیں کر رہا ہوں ورنہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. بہرحال ایک اعجاز تو یہی ہے. اللہ نے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا. اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. شرک کا اپوزٹ کیا نقل کیا گیا؟ ہدایت. یعنی سب سے بڑی ہدایت توحید ہے. یہ سب سے بڑی ہدایت توحید ہے. یہ روح ہے اس آیت کریمہ کی. اس لیے کہ ہدایت کے عین اپوزٹ ولو اشرکوا ذکر کیا گیا ہے. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا. ہدایت کے بعد شرک کو ذکر کیا گیا. اس کا مطلب شرک کا عین اپوزٹ یہ ہدایت اور سب سے اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہے. اچھا یہ تو میں نے استدلال کیا کس بنا پر؟ ایک حدیث پاک کی روشنی میں. چلیے اس عجیب و غریب نقطے کو ایک حدیث پاک سے متعین کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا استدلال نہیں بلکہ حدیث پاک بالکل واضح اور صریح ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی انک لا تہدی. پھر بولتا ہوں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دیکھو حضرت کا ذہن پہنچ گیا میں کیا استدلال کرنا چاہتا ہوں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں جس سے وہ جانور نہیں ہو سکے اور اس دنیا سے چلے گئے. اب لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں مل کر جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے سر بالی بیٹھے. کہا کہ چچا ایک بات بولنی ہے. کہا کہ بولے میرے بچے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمہ، ام ہمارے انکل چچا نے چچا سے بولے ایک بات بولنی ہے. بولے میرے بچے. کہا کہ قل لا الہ الا اللہ. آپ لا الہ الا اللہ بول دیجئے یعنی توحید کا اقرار کر لیجئے آپ. بولے فائدہ؟ بولے اسی توحید کی وجہ سے میں قیامت کے دن آپ کی گواہی دوں گا. جی. بولے میرے بچے میں تیری بات نہیں مان سکتا، مجھے نار پسند ہے، آر پسند نہیں. لوگ کہیں گے زندگی بھر اپنے بھتیجے کے دین پر نہیں رہا، مرتے مرتے ڈر کے مارے بھتیجے کا دین قبول کر لیا اس نے. تو میرے بچے میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میرا چچا جس سے میں محبت کرتا تھا اور چچا مجھ سے محبت کرتا تھا، دیکھو باپ دادا کے دین پہ چلا گیا، شرک کے اوپر مر گیا. آپ بڑے دلگیر ہوئے. آپ کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی. اے ہمارے حبیب آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. ہدایت نہیں دے سکتے بولے تو توحید نہیں دے سکتے. دیکھیے یہاں ہدایت سے مراد توحید ہے، اس لیے کہ معاملہ توحید ہی کا چل رہا ہے نا، معاملہ توحید کا چل رہا ہے.
شرک کے اوپر اٹھ گئے، اور یہاں انک اللہ تہدی کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب اعلیٰ درجے کی ہدایت اگر کوئی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں جو اعلیٰ درجے کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے انسان سورہ فاتحہ میں، وہ یہی ہے کہ اللہ توحید کے اوپر زندگی بھر چلانا، اور زندگی بھر میری زندگی میں کہیں شرک نہ آ جائے۔ بہت خطرناک چیز ہے، پورا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پورا عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔